صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अस्सिराजुल मुनीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रोशन चिराग, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं और रोशन चिराग हैं। हज़रत जुबैर बिन मुतिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर हमारी तरफ मुतवज्जे फ़रमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ ज़ेबा चाँद से भी ज़्यादा हसीन था। इसी तरह हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि मुझे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में कुछ बताएं। तो हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया
کیا آپ نے کبھی سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے بھی زیادہ حسین تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جیسے جانثار اور فداکار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، ایسے دنیا کے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی بادشاہ، کسی سیاسی رہنما، کسی مذہبی رہنما کو میسر نہیں آئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قسام ازل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو تھے ان کا انتخاب کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، اور کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ نے کی ہے، اس کے بارے میں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام، ادنا غلام ہیں، اولیاء کے غلام ہیں۔ لیکن ایڈورڈ گبن کو میں کل پڑھ رہا تھا جی، اور میں اپنی نوجوان نسل کے لیے بتانا چاہتا ہوں، بڑی زبردست اس نے بات کی ہے۔ اس نے کہا I have seen the kings of Persia and the Caesar of Rome, but never did I behold a king among his subjects like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Among his companions, the devout fervor of enthusiasm acts with more energy and truth than the cold and formal servility of courts. کہتا ہے کہ میں نے روم کا جو کیسر تھا اس کو بھی پڑھا ہے، میں نے جو ایران کے بادشاہ تھے ان کو بھی دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جانثار مجھے کہیں نظر نہیں آئے، اور ان میں وہ جو جذبہ تھا اور ان کی جو حریت تھی، اس کا مقابلہ وہ بادشاہوں کے دربار میں ٹھنڈے جذبوں والے لوگ جو ہیں وہ نہیں مقابلہ ان کا کر سکتے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے غلام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت، کتنا عشق کیا ہے، نہ آسمان کی آنکھ نے اس طرح دیکھا، نہ تاریخ کے اوراق میں کہیں یہ اور کسی جگہ ملے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز، ان کے عشق کا اظہار اپنا اپنا تھا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کا پانی اپنے چہرے پہ مر رہا ہے، کوئی لعاب دہن کو مر رہا ہے، کوئی آپ کے نالین پاک کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، کسی نے مسواک پکڑی ہوئی ہے، کوئی چوبدار کی حیثیت سے آگے چل رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان پاک دیگر جو ہے وہ ضروریات وہ اٹھائے ہوئے ہے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اور کوئی ثنا خوانی مصطفیٰ میں مصروف ہے۔ اور انہی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں حسان بن ثابت نظر آتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن زہیر کے نام اسی صف عشاقان میں، اور اسی نعت خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑا نام حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ بہادر ہیں اور ایسے شاعر دربار رسالت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کلام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ایک ایسی دعا ان کو دی جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ان کا شہادت کا وقت قریب ہے۔ یہ اسلام لائے اور اس کے بعد پھر خیبر میں یہ شریک ہوئے، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نعتیں سنائی، اپنی شاعری بھی سنائی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مسرور ہوئے ان کا کلام سن کے۔ وہاں گئے تو یہ بہادروں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کے دوسرے چچا زاد بھائی جو تھے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے، تو بہادروں کا خاندان تھا۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں تو آج مرب سے مقابلہ کروں گا، جو کفار کا سب سے بہادر سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں کہتے تھے کہ 1000 کے مقابلے میں مرب ہے، جس کو الٹیمیٹلی پھر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو تھا وہ اس کو جہنم رسید کیا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں آئے اور اپنی تلوار چلائی، تو اتفاق سے وہ تلوار جو تھی وہ اس کی ذرا سے ٹکرا کے واپس لگی، یہ زخمی ہوئے اور اسی لڑائی میں یہ شہید ہو گئے۔ آج ہم ان کا ذکر پاک کریں گے، چونکہ صحابہ کا ذکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نجوم ہدایت ہیں ان کا ذکر کرنے سے انسان کی جو خطائیں ہیں اور جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنی تاریخ سے اور اپنی حسین روایات سے واقف ہو، اس کو پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کتنی روشن تھی اور ہم کن کے وارث ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ظہیر بٹ صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے ایک بڑھ کے صحابی عاشق ہے جی، درجہ بندی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ سرکار کا ہر غلام با کمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور ساری دنیا کے لیے
بہترین نمونہ ہدایت بھی ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس غزوہ خیبر کا پس منظر عرض کر دیا جائے، ناظرین کو بتا دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد جو مسلسل اشاعت اسلام کے لیے جد و جہد فرمائی، اور ہجرت مدینہ شریف کے 6 سال مسلسل آپ نے غزوات میں بھی شرکت فرمائی اور قبائل کو دعوت بھی دی، بہت ساری ضروری امور کی تکمیل میں آپ مصروف رہے، تو 6 سال گزرنے کے بعد ہجرت کا جو 7واں سال ہے، اسے سیرت نگاروں نے اسلام کی کامیابیوں اور فیروز مندیوں کا آغاز قرار دیا ہے۔ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر قبائل کے سربراہان کو اور دیگر شاہان کو دعوت اسلام بھی دی، اور اسی موقع پر اسلام کے ماننے والوں کے لیے ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ اپنی پوری تسلی اور دل جمعی کے ساتھ اشاعت اسلام کر سکتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ شریف میں جتنے یہود کے قبائل آباد تھے ان کے ساتھ آپ نے صلح بھی فرمائی، معاہدے بھی فرمائے۔ 3 قبائل ان کے بڑے مشہور تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب انہوں نے بدعہدی کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ پاک سے جلا وطن فرما دیا، اور پھر مدینہ پاک سے تقریباً 156 کلومیٹر دوری پر یہ خیبر کی بستی آباد تھی، جو بہت سارے مختلف قسم کی زرعی زمینوں پر مشتمل تھی۔ تو محترم غازی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یہود نے وہاں جا کر اپنی اس فطرت سے مجبور ہو کر اسلام کے خلاف سازشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا، تو ان کی سرکوبی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیبر کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی خیبر کے سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر سے کچھ عرصہ قبل ہی مشرف باسلام ہوئے تھے، اس لیے ان کی پچھلی زندگی کے زیادہ احوال دستیاب نہیں ہیں، یہ اس غزوے میں آپ کے ساتھ شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت گلا عطا فرمایا تھا، خوش الحان بھی تھے، ایسا عودی خان کہ وہ اونٹ کہتے ہیں مست ہو جاتے تھے، رقص کرنے لگتے تھے اونٹوں کی یہ فطرت ہے کہ جب ان کو کوئی خوبصورت آواز سنائی دیتی ہے تو پھر وہ اپنی چال بڑھا دیتے ہیں، سفر کی صعوبتیں ان کو بھول جاتی ہیں اور وہ بڑے مزے سے کیف و مستی سے چلتے ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا فرما رکھی تھی، آپ یہ اشعار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تھامنے پر مشتمل ہیں، شان مصطفیٰ پر وہ آپ پڑھ رہے تھے، میں وہ اشعار ذرا ناظرین کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اشعار پھر بعد میں آپ سے سنتے ہیں، علامہ صاحب کی طرف ہو، آپ اشعار کی اپنی تیاری رکھیں۔ اچھا جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج جس حوالے سے ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور 92 اپنی بہاریں لوگوں کے دلوں میں بکھیر رہا ہے، تو یقینی طور پر یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جن کے ذکر سے ہم خود کو مشک بار کر رہے ہیں، کہ جن ہستیوں نے ظاہری طور پر نہ کبھی مال کی طمع کی، نہ کبھی جاہ و حشمت کی طمع کی، اگر ان کے دل میں امنگ تھی تو صرف اور صرف حب مصطفیٰ تھی۔ واہ، آپ کو روکتا ہوں، اس پہ سنیں گے اور آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ اشش کر اٹھیں گے۔ اسٹینلے لین پول، جس کو میں نے آج ہی پڑھا ہے، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے اسپیچز اینڈ ٹیبل ٹاک آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کر دیا جی، ذرا سنیں، میں ڈیٹیل نہیں، صرف 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے، those who saw him were suddenly filled with reverence، جو کوئی ان کو دیکھتا تھا اس کے قلب و ذہن میں ادب چھا جاتا تھا ان کا، اور کہتا ہے those who came near him loved him، جس کسی نے اس کو دیکھا وہ ان کا عاشق ہو گیا۔ they who described him would say I have never seen his like either before or after، کہتا ہے اگر ان کے دیکھنے والوں کو پوچھے نا وہ کیسے تھے، وہ کہتے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا تھا نہ ان کے بعد ان جیسا کوئی۔ جی اب آپ جاری رکھیں، آپ کی بات کی تائید میں یہ پڑا ہے۔ ہم حضرت سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے والد محترم عقبہ بھی حضور کے صحابی بنے، واہ، خود بھی حضور کے صحابی بنے،
آگے بھتیجا حضرت سلمہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. کزن بھی بعض نے کزن لکھا ہے, بعض نے لکھا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کی تحقیق جو ہے آپ نے الامن والعلا میں لکھی ہے, وہ بھتیجے کی لکھی ہے آپ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اشعار جس کی طرف آپ ابھی اشارہ کر رہے ہیں, ان اشعار کا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات سے گہرا تعلق ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ اشعار پڑھے کب گئے, کس جگہ پر؟ ٹھیک. جگہ تھی وہ مقام صحبہ. آہا, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی, یہ جاتے ہوئے کی بات ہے. عصر کی نماز ادا فرمائی, پھر آپ نے ستو منگوایا, تھوڑا پانی ڈال کر اس کو غذا کے طور پر آپ نے تناول فرمایا. اس کے بعد مغرب کی نماز وہیں پڑھی, پھر عشاء کے بعد وہاں سے آگے سفر شروع کیا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارشاد الساری کے مطابق, خود فرمایا, اور ایک روایت کے مطابق اسید بن حضیر نے ان سے عرض کی کہ آپ چلتے ہوئے ہمیں کوئی حدی خانی سنائے, کوئی اشعار سنا دے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ رہا, یہ اشعار اور مقام صحبہ. اب آگے گئے, سورج بھی یہی پلٹا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا, یہ اشعار ہیں اور یہ مقام ہے, اور یہاں سے جب آگے گئے ہیں تو آگے مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوا. مرحب کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ ہوا تو اس وقت آپ نے جنگی فن کے تحت اپنا اظہار کرنا چاہا, لیکن وہ خیال نہ رہا کہ اپنی تلوار چھوٹی تھی, اس تک پہنچ نہ پائی, وہ گھوم کے خود کنٹرول نہ رہی, آپ کو لگ گئی, جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. اب اس کے بعد, ان کی شہادت کے بعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا کہ صبح میں اس کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. واہ سبحان. اب صبح کا ٹائم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کہاں ہے, این علی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی بلند درجہ ملے, لیکن یہ دن تھا میں سوچ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا, یا اللہ یہ مجھے ہی شرف عطا کر, یہ جھنڈا مجھے مل جائے. اب جب حضرت علی کا نام لیا گیا تو اس وقت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آشوب تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کے ہی بھتیجے حضرت سلمہ کو, جو اپنے دادا کے ساتھ منسوب تھے, سلمہ بن اکوا, ان کو بھیجا کہ جاؤ خیمے میں سے حضرت علی کو لے کے آؤ. واہ. اب حضرت سلمہ گئے, حضرت مولا علی کی آنکھوں سے وہ پانی برس رہا ہے اور بظاہر جو ہے وہ چلنا دوبھر ہو رہا ہے. تو سلمہ بن اکوا نے حضرت مولا علی کا ہاتھ مبارک پکڑا اور لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اب اس کے بعد آپ نے بدلہ لیا اس کا, مرحب کو قتل کیا, اور دونوں کے اشعار جو ہیں, جب اس نے یہ پڑھا تھا حضرت عامر بن اکوا کے سامنے, مرحب نے, اس نے یہ پڑھا تھا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح مجرب بطل. میں مرحب ہوں, پورا خیبر مجھے جانتا ہے, اور میں اسلحے سے لیس ہوں, اور میں جنگوں میں آزمایا ہوا بہادر ہوں. اب اس کے جواب میں حضرت عامر بن اکوا نے یہ شعر پڑھا تھا, علمت خیبر انی عامر, خیبر مجھے بھی جانتا ہے کہ میں عامر ہوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا شاہ کی صلاح والسلام میں نے بھی زیب تن کیا ہوا ہے, لیکن بطل مغامر, اس نے کہا تھا مجرب, آپ نے فرمایا مغامر. اب میرا حملہ ہوگا, اگر ہو گیا تو پھر دنیا دیکھے گی. اب یہ حملہ تو ہو نہ سکا. اب وہی حضرت مولا علی نے بدلہ لیا ہے, مرحب کو قتل کیا ہے. جب واپس اسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں سے یہ اشعار شروع ہوئے تھے, تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے لیے مقام صحابہ پہ سورج کو واپس پلٹایا. اچھا, واپسی پہ. اور جو ولیمہ ہوا وہ بھی مقام صحابہ پہ ہوا تھا. جی ادھر ہی. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حضرت عامر بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت گو شاعر ہیں, جس طرح ابھی ان کا ذکر ہوا. اور تاریخ صحابہ یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں نظم اور نثر میں پڑھنا پسند کرتے تھے. ٹھیک. حضرت ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا, جب میں ہرقل بادشاہ کے سامنے تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سچی باتیں کی وہ اس لیے کہ میں جھوٹا نہ پڑ جاؤں. اور جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دوزخ سے جنت سے نکالا تو فرمایا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وقت مانگا اور کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اور یہ جو الا عبادک منہم المخلصین کی اس نے استثناء کیا, تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کیا کہ قیامت والے دن کہیں میں جھوٹا نہ پڑ جاؤں کہ میرے بندے یہ تو بچ گئے. تو اس کو جھوٹ سے اتنی نفرت تھی, حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور اپنے سارے کرندوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور کاروائیاں کرتا ہے, لیکن جھوٹا کہلانے میں اس کو شرمندگی ہے. جی اب آپ اشعار سنائیں. جی وہ سبحان اللہ. جی
سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار اس موقع پہ پڑھے، جن اشعار نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو سرشار کر دیا، تو ان میں انہوں نے پڑھا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر تو ہم پر کرم نہ فرماتا تو ہم کبھی راہ ہدایت پر نہ آتے، نہ نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ دیتے۔ یہ ساری تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے ہمیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر شاہراہ اسلام پہ گامزن کر دیا ہے۔ فاغفر فداء لک مقتفینا وثبت الاقدام الا قینا، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تجھ پر فدا ہوتے رہیں، ہماری زندگی تجھ پر قربان ہوتی رہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور یا اللہ جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے، اور جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ جرأت اور استقامت اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں۔ اور وَأَنزِلَتْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا، یا اللہ ہم پر آسمان سے سکینہ نازل فرما، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہمیں پکارا جائے تو ہم پیچھے نہیں رہتے، ہم ہمیشہ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اور ان دشمنوں نے چیخ پکار کر کے ہم پر حملہ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ فتنہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ان کے فتنے میں نہیں آئیں گے۔ یہ اشعار جب وہ پڑھ رہے تھے جھوم جھوم کر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ من ھذا السائق، یہ حدی خان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کہ یہ عامر ہے، تو سرکار نے دعا دی، فرمایا رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ دعا جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے سرکار کی اس دعا کو سن کر عرض کی وجبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا امتعتنا بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لبہائے مبارک جب ہل گئے ہیں اور وہاں سے عامر کے حق میں رحمت کی دعا اب آ گئی ہے، اب ہمارا یقین ہے کہ یہ ضرور شہادت سے سرفراز ہو جائیں گے۔ سرکار کاش آپ تھوڑا سا موقع اور عطا فرماتے اور ہم ان سے زیادہ مستفید ہوتے۔ یعنی یہ سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے، تو عمر بھی بڑھا دیتے۔ بے شک یہ ان کا عقیدہ ہے، بے شک اسی سے یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ رحمت کی دعا سرکار کی ان کے حق میں ہوئی، اور اس سے اگلے دن ہی وہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں یا عشرہ مبشرہ ہیں، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام تھے نا قریب، یہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی سے اندازہ لگاتے پیشانی مبارک سے اس وقت سرکار کی منشا کیا ہے، سرکار اس سے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف پھر واپس آ گئے۔ جی اچھا، حضرت صفیہ سے ہوا تھا جو نکاح مبارک ہوا ام المومنین سے؟ جی خیبر میں، یہ بھی سردار کی بیٹی تھی؟ جی حیی بن اخطب کی۔ ہاں، تو ہم اسی ذکر کو جاری رکھتے ہیں۔ ایک منظر ہے اس میں، اچھا، اور وہ انتہائی بندہ تصور کرے تو دل کو مو لیتا۔ آپ کریں نا منظر کشی۔ اب وہ تو ہم جیسوں سے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم خود اس منظر میں کھو جاتے ہیں۔ یہ اشعار جو ہیں یہ ایک موقع تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اپنی زبان سے پڑھے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت یہی عامر اشعار، والے، جی حضرت عامر والے، جی اچھا، یہ اشعار صحیح بخاری شریف میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھدوا رہے تھے، مٹی اٹھا رہے تھے، اور وہ مٹی آپ کے پیٹ مبارک پہ لگ رہی تھی۔ صحابہ بھی جوش کے ساتھ لگے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و وارفتگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور حضور ان کو جوش دلانے کے لیے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور پھر آگے سے جواباً صحابہ پڑھتے ہیں اشعار، پھر حضور پڑھتے ہیں۔ اور وہ منظر کیسا ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ اللہم لولا انتا ما تصدقنا ولا صلینا، اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو ہم نماز نہ پڑھتے، صدقہ نہ کرتے۔ یہ اشعار جو ابھی پڑھے گئے یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک شعر کا آخری لفظ اس پہ جا کے تو پھر عجیب ولولہ پیدا ہو جاتا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعر پڑھتے اذا ارادوا فتنۃ ابینا، اب سب مل کے کہتے ابینا ابینا ابینا، جھوم جھوم کے پڑھتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اشعار پڑھتے، صحابہ کی یہ کیفیت رہتی، پھر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی محبت کا اظہار کرتے اور کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک پر بیعت کی۔ جی علامہ صاحب اب آپ اشعار پورے سنائیں۔ جی وہ اس طرح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے
تو کچھ اجزاء حضور پڑھتے اور کچھ اجزاء صحابہ اکرام عرض کرتے. اب وہ جو پہلے شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے صحابہ اکرام کو ان کا ولولہ بڑھانے کے لیے، اور وہ بھی پرجوش انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو جب یہ جملہ آتا نا اذا ارادوا فتنۃ ابینا، تو آگے سے پھر صحابہ عرض کرتے فاغفر فداء لک ما ابقینا، جب تک ہم باقی حضور ہم آپ پر فدا، آپ پر قربان، آپ پر فدا، آپ پر قربان. اب اس کے بعد پھر جب اگلا سٹیپ ہوتا تو صحابہ اکرام عرض کرتے نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم پر بیعت کی ہے، علی الاسلام بقینا ابدا، جب تک ہم باقی ہیں تب تک ہم حضور کے ہی غلام ہیں، آپ پر ہی فدا ہیں، اور جب تک اسلام باقی ہماری یہ بیعت جاری رہے گی قیامت تک کے لیے. اب حضور ان کو پھر رسپانس عطا کرتے ہیں، اور وہ کیا پڑھتے ہیں اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ، یا اللہ خیر تو دنیا کی نہیں ہے، خیر اصل تو آخرت کی ہے. یعنی ان کو تسلی کروا رہے ہیں. اور پھر دعا کرے فبارک فی الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار کو برکت دے، مہاجرین کو برکت دے، انصار کو برکت دے، مہاجرین کو برکت دے. یہ حضور کی زبان سے نکل رہا ہے اور وہ خندق کھودے جا رہے ہیں. ہاں جی، صلح حدیبیہ ہوئی. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا کہ آپ کے جو بھتیجے تھے حضرت سلمہ بن اکوا، یہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی دو روایتیں، اور جو پرانے بزرگ ہیں نا مسلم شریف اور ایک اس کے بعد ابن ہشام وغیرہ، وہ ان کو چچا زاد بھائی کہتے ہیں. نہیں، اس پہ جو ہے نا جی اپنا طبقات ابن سعد یہ بخاری سے بھی پہلے کی ہے، انہوں نے بھتیجا لکھا ہے. اسی طرح فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی نے بھتیجا لکھا ہے. جو بھی رشتہ ہے، رشتہ قریبی، خاندان ایک ہی ہے، خون ایک ہی ہے. سلمہ بن عمر بن اکوا یہ ان کے والد کا نام تھا، تو دادا کی طرف منسوب ہو جاتے، جس طرح امام احمد بن حنبل اپنے دادا کی طرف منسوب. ایسا ہی ہے. تو اس طرح یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بہت شفقت فرمائی، کرم فرمایا. صلح حدیبیہ کے بعد، بلکہ یہ وہ موقع جب حضرت سلمہ نے حضور کے دستے مبارک پر صلح حدیبیہ کے موقع پر 3 مرتبہ بیعت کی. نہیں، وہ تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کدھر ہو آؤ بیعت کرو. یہ آپ کی عطائیں ہیں، یہ آپ کی عطائیں ہیں. اور پھر کیوں نہ ہو کہ انہی کے چچا احبان جو تھے انہوں نے بھیڑیے کو گفتگو کرتے ہوئے جب دیکھا تھا، محمد ابن سعد نے لکھا ہے، تو اس وقت جب یہ ان کا لے کے گیا بکری کا بچہ اٹھا کے بھیڑیا لے جا رہا ہے، انہوں نے چھینا تو وہ اس وقت بولنے لگا انسانی آواز میں. تو وہ کہنے لگے اللہ کے بندو ادھر دیکھو، یہ انسانی آواز میں بھیڑیا بول رہا ہے. تو بھیڑیا کہنے لگا اس میں حیرت کی کیا بات ہے، جاؤ مدینہ منورہ میں اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین کی تعلیم عطا اللہ کے محبوب کو دیکھو. اب اس نے سنا تو جب ادھر آئے تو آ کے حضور کو بتایا. اب حضور نے فرمایا ابھی چپ رہو، کیا عصر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد صحابہ کو یہ بتانا. وہ عصر کی نماز کے بعد یوں سمجھ لے کہ دوبارہ محفل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے. اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کروں، یہ جو تھا نا اپنا ایران میں جو حضرت گئے ہیں سعد بن ابی وقاص جب گئے تو وہ اس دور میں بھی وہ بیل جو تھا وہ بولا اور اس نے کہا میں یہاں ہوں. یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے یہاں کوئی کھانے کے لیے بیل اور بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا کہ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ نا درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا تو 4 لوگ آگے کفار میں سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے لگے اور ادھر لیٹ گئے. ادھر سے ایک آواز بلند ہوئی ایک صحابی کے بارے میں، ابن زنیم کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. تو حضرت سلمہ کہتے ہیں میں فوری اٹھا، میں نے تلوار پکڑی اور ان کے سر پہ چڑھ گیا کہ ہمارا شخص تم نے قتل کر دیا، اب تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. ان کا میں نے سامان باندھا اور ان 4 کو باندھ کے میں لایا تو ادھر سے عامر بن اکوا میرے چچا وہ بھی کئی لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کمانڈو ایکشن جو ہے ان کی سرشت میں شامل تھا. اور کیوں تھا یہ بھی حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کھڑے تھے کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تیر اندازی کیوں نہیں کرتے، تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماہر تیر انداز تھے. تو کہتے ہیں اس وقت سے ہم نے تیر اندازی شروع کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دوڑتے ہوئے تیر چلانا. جی تو ابھی ذکر چل رہا تھا سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے حوالے سے ایک بات مجھے اپنے ناظرین کو بتانی ہے کہ کمانڈو ایکشن کے آپ بڑے ماہر تھے. یہ پورا خاندان ہی چونکہ کمانڈو تھے. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غابہ کے قریب ایک بستی تھی، غابہ اس کا نام ہے، مدینہ پاک کے قریب تھی، وہاں آپ کے اونٹ چل رہے تھے. ان اونٹوں کو بنو غطفان کے چند لٹیروں نے لوٹ لیا اور جو سرکار کے مقرر کردہ وہاں پر صحابی تھے ان کو شہید کر دیا. یہ حضرت سلمہ کو جب اس بات کی خبر ملی
تو آپ نے 3 مرتبہ مدینہ پاک میں بآواز بلند اس خطرے کا اعلان کیا اور کسی کی آمد کا انتظار کیے بغیر تنے تنہا ان لٹیروں کے پیچھے چل پڑے اور پھر اتنی جرت کے ساتھ، اتنی دلیری کے ساتھ آپ نے یہ مقابلہ فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بچایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مال و متاع تھا وہ بھی ان کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 30 چادریں، 30 نیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوٹی ہوئی جو اونٹنیاں تھیں وہ ساری کی ساری وہ انہوں نے ان سے چھڑوا لی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے 30 سے زیادہ تھے تعداد میں، یقیناً، کیونکہ ایک ایک چادر ہی تھی نا، جی ایک ایک ہی وہ اپنا ان کے پاس وہ جو بھی تھا تیر جو کمان تھا۔ اس سے یہ بات غازی صاحب ثابت ہو رہی ہے کہ عشق رسول انسان کو دلیر بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ کا بجلیاں بھر دیتا ہے جی، بجلیاں بھر دیتا ہے۔ کسی کسی بھی خطرے کو، کسی بھی خوف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تنے تنہا ان تیر اندازوں کے پیچھے بھاگنا اور پھر ان کو شام کے محاذ پہ آپ کو یاد ہے کہ خالد بن ولید کو جب ابو عبیدہ بن جراح تھے وہاں غالباً یا حضرت عمر بن عاص تھے، ابو عبیدہ بن جراح ہی ہے مجھے لگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 60,000 بندے آ گئے ادھر رومیوں کی طرف سے، تو اور بندے آنے کا خطرہ ہے کہ لاکھوں بندے آ رہے ہوں گے پیچھے، تو ہمیں جلدی ایکشن کرنا چاہیے۔ تو خالد بن ولید کو بلایا، کہا کہ پہلا ایکشن آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کتنے بندے چاہیے؟ کہیں گے 30 دے دیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے 60,000 کا ہے، 60 نہیں بندے کا۔ کہیں گے میں سمجھتا ہوں 60,000، چلے زیادہ کر دیں، ڈبل کر دیں، 60 دے دیں۔ انہوں نے کہا 60 کا؟ ہاں، رسول اللہ کا ایک غلام 1,000 کے بدلے میں گئے، کامیابی سے آپریشن کیا اور واپس بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بجلیاں بھرنے والی کیا بات۔ اچھا، اس موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھے اور مشرکین آپ کے قریب آ کر باہم گفت و شنید انہوں نے کی، آپ چونکہ بلندی پر تھے تو وہ آپ پر حملہ آور تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں پر ایک جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ جی، آپ نے فرمایا انا سلمۃ بن الاکوع، تم جانتے ہو میں سلمہ بن اکوع ہوں، اور فرمایا والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی۔ اب یہاں پر صحابہ کرام جو قسم اٹھا رہے ہیں وہ کمال کی قسم ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو مکرم بنایا ہے، چہرے انور کو پرنور بنایا ہے، اس ذات کی قسم لا اطلب رجلا منکم الا ادرکتہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم میں سے کسی کو تلاش کروں اور وہ مجھ سے بچ کے چلا جائے، اور یہ بھی سن لو کہ لا یطلبنی یدرکنی، تم میں سے کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈنا چاہے اور وہ مجھ پر قابو پا لے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کے نام کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے، جو بچہ اکثر روتا ہو چھوٹا، اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ المطففین 11 بار پڑھ کر بچے کو دم کریں، انشاءاللہ بچے کو سکون حاصل ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہوا پڑھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرو کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود تمہارے لیے دعا نکلے۔ ناظرین کرم، دعا ہم سب مل کے کریں گے تاکہ اس کے بعد پھر ہم عثمان صدیقی سے منقبت سن سکیں۔ ربنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق پہ یہ جو ہم پہ آفت آئی ہے اس کو دور فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جو لوگ اس دوران فوت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش فرما۔ ہمارے وہ فوجی جوان جو دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ کریم ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور سچا عشق عطا فرما۔ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہم تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، اس وقت آپ کی امت بہت پریشان ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے ہم سب کو اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیے۔ آپ کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے، آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ کی رحمت پاک پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی عثمان ہوئے انوار حق سے پر
ضیاء تھے حضرت عامر، ہوئے انوار حق سے پرضیاء تھے حضرت عامر، بجان و دل محمد پر فدا تھے حضرت عامر، بجان و دل محمد پر فدا تھے حضرت عامر، وہ راضی اللہ پر تھے اور اللہ ان پہ راضی تھا، وہ راضی اللہ پر تھے اور اللہ ان پہ راضی تھا، رسول پاک سے لیتے دعا تھے حضرت عامر، رسول پاک سے لیتے دعا تھے حضرت عامر۔ حاصل کلام شعر ہے، خودی خواں تھے وہ خوش آواز بھی تھے، خوش مقدر بھی، خودی خواں تھے وہ خوش آواز بھی تھے، خوش مقدر بھی، دل خوابیدہ کو دیتے جگا تھے حضرت عامر، دل خوابیدہ کو دیتے جگا تھے حضرت عامر۔ مقطع عرض ہے، شہادت کا انہیں اعزاز تھا، ساجد ہوا حاصل، شہادت کا انہیں اعزاز تھا، ساجد ہوا حاصل، محبت کی ادا سے آشنا تھے حضرت عامر، محبت کی ادا سے آشنا تھے حضرت عامر، ہوئے انوار حق سے پرضیاء تھے حضرت